أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرنے لگا ہے تمہارے ہی نفسوں سے. اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرنے لگے ہیں من انفسکم، تمہارے درمیان سے، تمہارے ہی اندر سے ایک مثال دینا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ حضرات کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا حق تلفی کر رہے ہیں، کیا اللہ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. فرمایا مجھے بتاؤ، ہل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا، یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں. مما ملکت ایمانکم، وہ جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. لفظی ترجمہ ہے مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. مراد اس سے غلام ہے. پہلے زمانے میں جنگوں کے درمیان جو شکست خوردہ قوم ہوا کرتی تھی تو ان کے جو مرد ہوتے تھے انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا، جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو باندی بنا لیا جاتا تھا. اب تو بین الاقوامی طور پر میرے خیال سے یہ قانون پاس ہوا ہے کہ کوئی کسی ملک کے باشندے کو غلام یا باندی نہیں بنا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم ذہنی طور پر تو بہرحال غلام ہیں، لیکن جسمانی طور پر یہ اصول ہے کہ نہیں. اور یہ دیکھیں آپ خدا کی قدرت کہ قرآن کا نظریہ یہ ہے دین اسلام کا کہ آپ کسی کو ذہنی غلام نہیں بنا سکتے، ہاں جسمانی غلام بنا سکتے ہیں. اور کافروں کا نظریہ، آج کل کے جو لوگ ہیں بالخصوص جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جسمانی غلامی کو چھوڑو، لوگوں کو اپنا ذہنی غلام بناؤ. بہرحال وقت مختصر ہے تو میں نے یہ اس کا ترجمہ کیا مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. تو میں اس کا ترجمہ کروں گا غلام، کیونکہ یہ ایک اصطلاح ہے، مراد اس سے غلامی ہے. اب دیکھیے اللہ فرما رہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے ہی نفسوں سے. ہل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا، مجھے بتاؤ. اچھا یہ جو الفاظ ہوتے ہیں مجھے بتاؤ، یہ آپ کو قرآن سمجھانے کے لیے ہیں. آپ یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ اب یہاں کس کا ترجمہ ہے مجھے بتاؤ. یہ چونکہ اللہ جو مثال بیان کر رہے ہیں تو مطالبہ ہم سے ہی ہے، تو یہ الفاظ میرے ہوتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. قرآن کا ترجمہ یہ ہے، کیا تمہارے غلام، ہل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے غلام من شرکا شریک ہیں، فیما رزقناکم اس رزق میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس انداز میں شریک ہوں. فانتم فیہ سوا، کہ تم سب اس میں برابر ہو جاؤ، غلام بھی اور آقا بھی. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. بس مثال ختم ہو گئی. فرمایا اسی طرح ہم مثالوں کو بیان کرتے ہیں، آیات کو کھول کھول کر، نفصلو کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. بڑی خوبصورت مثال ہے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے. ہل لکم مما ملکت سے لے کر کخیفتکم انفسکم، دو لائنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا فلسفہ سمجھایا ہے کہ دیکھو جس طرح ایک آقا ہے، وہ آقا آپس میں تین چار بھائی ہیں اور لوگ بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں. اب انہوں نے اپنے گھر کے اندر غلام رکھے ہوئے ہیں، نوکر رکھے ہوئے ہیں. آج کل غلام نہیں ہیں لیکن بہرحال نوکر چاکر تو ہوتے ہیں ہر گھر میں، نوکر رکھے ہوئے ہیں. تو فرمایا اب تم یہ بتاؤ، جس طرح جو تمہیں ایک دوسرے سے ڈر ہے، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، یعنی جس طرح دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کا ڈر رکھتے ہیں کہ وراثت تقسیم ہوگی تو اس کی وجہ سے مجھے اتنا ملے گا، اگر یہ نہ ہو تو پھر زیادہ ملے گا. آج آپ دیکھ لیں ہمارے حالات، اسی وراثت کے لیے لوگ جو ہے بوڑھے ماں باپ کو دھکا دے رہے ہیں پانی میں، اور بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اور اگر بہنیں وراثت کا حصہ مانگ لیں
تو ان سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تمہیں ہم سے محبت ہی نہیں ہے۔ اور یہ عوام الناس کی بات نہیں کر رہا، ہم لوگوں کی، بڑے حاجی قاضی نمازی اگلی صفوں میں بیٹھنے والے، وہ جو ہے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح وراثت کے معاملے میں یا اپنے رزق کے معاملے میں، اپنی پراپرٹی کے اور بینک بیلنس کے معاملے میں، جس طرح تم ورثاء ایک دوسرے سے جو سب مالک ہیں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، مجھے بتاؤ، حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تم اپنے غلاموں سے بھی ڈرتے ہو کہ یہ میرا شریک ہو جائے گا اور اس کو بھی اتنا دینا پڑے گا؟ تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، ہمیں غلاموں سے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب اس کو آپ انطباق کریں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ بھائی میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں اللہ ہوں، میں اس کائنات کا موجد اور اس کو بنانے والا ہوں، بدیع السماوات والارض۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے غلاموں کو، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے غلام ہو، میرے سامنے فقیر ہو، میرے سامنے جو ہے نا حاجت مند ہو، اور میں تمہارا آقا ہوں۔ تو جس طرح دنیا کے معاملات میں تم غلام کو آقا کے برابر نہیں سمجھتے، جو عزت آقا کو دینی چاہیے وہ غلام کو نہیں دیتے، جو چیز آقا کو ملنی چاہیے وہ غلام کو نہیں دیتے، تو یہ کیسے میرے معاملے میں تم سے غلط فہمی ہو گئی اور غلطی ہو گئی کہ تم نے بہت سے معبودوں کو میرے برابر سمجھ لیا کہ وہ بارش برساتے ہیں، وہ اولاد دیتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ بات سمجھائی کہ جیسے تمہارے اپنے غلام تمہارے برابر نہیں ہو سکتے، تو ایسی میری بنائی ہوئی مخلوقات میں سے کوئی خالق کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ آیتیں ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، یہ اس قوم کو سمجھ آتی ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جیسے آپ سب حضرات ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔